بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں اپنے تمام کنبے والوں کو بلا بھیجا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن اس پہاڑ کے عقب سے بڑھ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب یک زبان کہہ اٹھے ضرور، اس لیے کہ تم دیانت دار اور ریاست باز ہو۔ یہ آواز وادی صفا میں گونج اٹھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اس خدا پر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایمان نہیں لاؤ گے تو پچھتاؤ گے اور تمہارا انجام برا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ تمام کنبے والے غیظ و غضب میں بڑھ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور سب ناخوش ہو کر وہاں سے چل دیے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کو پھر دعوت دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کی خاطر و مدارات کی ہدایت کی۔ اگرچہ اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی، پھر بھی بڑی دانش مندی اور ہوشیاری سے انہوں نے اپنے فرض کو نبھایا۔ مہمانوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا بھی شریک تھے۔ پرتکلیف دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں ایک ایسی چیز پیش کرتا ہوں جو اس دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے بدر جہاں بہتر ہے، لیکن اس شرط پر کون میرا معاون و مددگار ہوگا؟ محفل میں سناٹا چھا گیا، سب خاموش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بلند آواز سے پکارا، میں اگرچہ بچہ ہوں، دبلا پتلا اور کمزور بھی، میری آنکھیں دکھ رہی ہے، پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست اور ساتھی رہوں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھ جانے کے لیے فرمایا اور پھر حاضرین مجلس کو خطاب فرمایا۔ اب کہ بھی محفل خاموش تھی، کسی کو بولنے کی ہمت نہ پڑی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور پہلے سے کئی زیادہ جوش کے ساتھ اپنا پہلا جواب دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں بیٹھ جانے کی ہدایت کی اور پھر تیسری مرتبہ مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے دعوت حق دی۔ سب کے سب خاموش تھے، کسی پر بھی دعوت حق کے متعلق کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی جس کی آواز کی گونج نے سکوت محفل کو توڑا، اور آپ نے گرجدار آواز میں جواب دیا کہ میں آپ کا رفیق اور ساتھی رہوں گا۔ مغرب کے دامن میں شام کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ وحشی عربوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے باہر منتظر کھڑا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی طرف روانہ ہونے سے قبل ہی قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مکان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرے رکھا تھا۔ رات بھر وہ محاصرہ
کیے رہے۔ صبح کے وقت وہ دروازہ توڑ کر مکان میں گھس گئے، لیکن بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہادر بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر سو رہا تھا۔ ایسا بستر جس پر سینکڑوں ننگے تلواریں لہرا رہی تھی، بتوں کے پجاریوں کو شکست ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی آنکھوں کے سامنے گھر سے نکلے اور ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر گئے۔ خدا نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ اس سے بڑھ کر قربانی کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے چند دن بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ تمام ملک دشمنوں سے بھرا پڑا تھا۔ آپ رات کو سفر کرتے اور دن کو کئی پناہ لے لیتے اور پھر شام کو اپنا سفر شروع کر دیتے۔ اسلام کی تاریخ میں جب سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آقا کے ہمراہ مسجد بنانے میں شریک تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزدور بن گئے۔ اپنے کندھوں پر اینٹیں اور گاڑا اٹھا کر دیتے رہے۔ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازحد پریشان ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک لغت آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ نے پہلے انہیں زندوں میں ڈھونڈا، پھر شہیدوں میں، لیکن کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہ چلا۔ یہ دیکھ کر آپ پر شدت سے شوق شہادت غالب ہوا اور آپ تلوار سونتے خود بخود کفار مکہ کے درمیان گھس گئے۔ آپ کے زور بازو کے سامنے دشمن کہاں ٹھہر سکتا تھا، اور آپ نے جلدی ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب آپ کو معلوم ہوا کہ رب دو عالم نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کر دیے تھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، کفار کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جان نثار بھائی نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور کافی تعداد میں قتل کیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر طوفان کی طرح آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان سب کے لیے کافی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شجاعت کی داد دی۔ یقیناً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ دونوں مجھ میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا،